بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور موت کے فرشتے کا واقعہ اسلامی تاریخ کا ایک مشہور اور عبرت انگیز واقعہ ہے جو ہمیں اللہ کے حکم، موت کی حقیقت اور انبیاء کے مرتبے کے بارے میں گہرے اسباق دیتا ہے۔ یہ واقعہ حدیث کی کتابوں میں مذکور ہے اور مختلف مفسرین نے اس پر تفصیلی روشنی ڈالی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر نبی اور بنی اسرائیل کے عظیم رہنما تھے۔ آپ نے اپنی زندگی اللہ کے دین کی دعوت دینے، حق کو پھیلانے اور باطل کو مٹانے میں گزاری۔ اللہ نے آپ کو توریت عطا کی اور کوہ طور پر آپ سے کلام فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں سے یہ واقعہ ان کی نبوت کے کمال اور اللہ کی قدرت کا ایک مظہر ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک دن اللہ تعالیٰ نے ملک موت کے فرشتے کو حکم دیا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں اور ان کی روح قبض کر لیں۔ ملک الموت اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سلام کیا اور کہا، میں آپ کے پاس آپ کی روح قبض کرنے آیا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ ایک جلیل القدر نبی تھے، انہوں نے موت کے فرشتے سے سوال کیا، کیا آپ کو اللہ نے میرے پاس بھیجا ہے؟ موت کے فرشتے نے اثبات میں جواب دیا۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تعجب ہوا کہ ابھی ان کا وقت وفات آ گیا ہے، کیونکہ وہ محسوس کرتے تھے کہ ان کی زندگی کا مقصد ابھی مکمل نہیں ہوا۔ حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے موت کے فرشتے کو پہچان لیا، لیکن انہوں نے اپنی انسانی فطرت کے تحت ان سے ایسا رد عمل ظاہر کیا جو ان کے عظیم مرتبے کے مطابق تھا۔ ایک روایت کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ملک الموت کو تھپڑ مارا، جس سے ان کی ایک آنکھ ضائع ہو گئی۔ ملک الموت اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے میرے رب، آپ نے مجھے اپنے بندے موسیٰ کے پاس بھیجا، لیکن انہوں نے مجھے مارا اور میری آنکھ ضائع ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کی آنکھ دوبارہ درست کر دی اور فرمایا، موسیٰ کو کہو کہ وہ اپنی زندگی کو دودھ دینے کے لیے ایک بیل کی پیٹھ پر ہاتھ رکھیں، اور جتنے بال ان کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اتنے سال انہیں مزید زندگی دی جائے گی۔ ملک الموت دوبارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے اور اللہ کا پیغام پہنچایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، اے میرے رب، اگر یہ زندگی کے سال ختم ہو جائیں تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا، پھر موت آئے گی۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، پھر بہتر ہے کہ میں ابھی آپ کے حکم پر اپنی جان دے دوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی حاجت کے لیے گھر سے باہر نکلے۔ راستے میں دیکھا تو فرشتوں کی ایک جماعت جو انسانی شکل میں آئی ہوئی تھی، وہ ایک قبر کھود رہی تھی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ وہ لوگ قبر کھود رہے تھے۔ قبر کو دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یہ قبر کتنی پیاری لگ رہی ہے۔ ان لوگوں نے کہا، اگر آپ کو پسند ہو تو آپ لیٹ جائیے۔ جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام اس قبر میں لیٹے تو ملک الموت نے اللہ کے حکم سے آپ کی روح قبض کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم میرے ساتھ ہوتے تو میں تمہیں دکھاتا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر راستے کے کنارے سرخ مٹی کے قریب ہے۔ یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ موت ایک اٹل حقیقت ہے جسے کوئی ٹال نہیں سکتا۔ انبیاء بھی اللہ کے حکم کے تابع ہیں اور ان کی موت بھی اللہ کے حکم سے ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ملک الموت کے واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کے حکم کو سمجھنا اور اس کی تعمیل کرنا سب سے اہم ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ملک الموت سے ابتدائی رد عمل ان کی انسانی فطرت کو ظاہر کرتا ہے، لیکن ان کا بعد میں اللہ کے حکم کو تسلیم کرنا ان کی نبوت کی شان کو ظاہر کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سوال، پھر کیا ہوگا،
ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہمیں موت کے بعد کے لیے تیاری کرنی چاہیے، کیونکہ یہ دنیا عارضی ہے اور آخرت کی زندگی ابدی ہے۔ یہ واقعہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں اللہ کی قدرت، موت کی حقیقت اور نبیوں کے اعلیٰ مقام کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ یہ ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ ہمیں ہمیشہ اللہ کی رضا کے لیے تیار رہنا چاہیے اور اپنی زندگی کو اس کے احکامات کے مطابق گزارنا چاہیے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اوپر دیے گئے بیل کے بٹن کو کلک کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔